اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس زمانے والوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کی طرف کچھ بدلہ نہ دے گا، اور کسی کی طرف سے اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا کہ وہ تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت، بے شک تم نے بچھڑا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے، تو آپس میں اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ سامنے نہ دیکھ لیں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور من اور سلوہ تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو با فراغت کھاؤ، اور تم داخل ہو دروازے میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے، اور کہو حطۃ، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے۔ تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، دوسری بات سے تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی امت کے لیے، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ ہوگا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ من و سلوہ کے بجائے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، زمین کی سبزی، ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اترو شہر میں، تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، اور نصارہ اور سائبین، جو بھی ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر، اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس اقرار کے بعد تم نے روح گردانی کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور بے شک ان لوگوں کے انجام کو تم خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو ہم نے ان کی سزا کے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، وہ بولے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، اللہ کی پناہ،
کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، وہ ہمیں بتا دے وہ کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بچھیا، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، وہ ہمیں بتائے گا اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، وہ ہمیں کھول کر بتائے اس کا وصف کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، یک رنگ، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر رکھنے لگے، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے، تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے جلائے گا، اور وہ اس دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ضرور ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک کچھ ان میں سے ضرور وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے؟ حالانکہ بے شک ان میں سے ایک گروہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوں تو کہتے ہیں کہ کیا تم وہ حق باتیں ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولیں، کہ وہ اس سے تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت قائم کریں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معنی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔